اللہ کہتے ہوئے تمہاری زبان میٹھی ہو جائے، اللہ کو پکارتے ہوئے تمہارا دل محبت سے بھر جائے، موت محبوب بن جائے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جنت کی حور کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے سب کے کلیجے پھٹ جاتے، سب مر جاتے۔ اور وہ سورج کو یہ پورا، جس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں، پورا، اتنا پورا سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ کل ہی میں تلاوت کرتے کرتے جب میرا سپارہ ختم ہوا تو میرے پاس علامہ اصفہانی کی صفت الجنہ پڑھی تھی، میں نے ایسے کھولی تو اس میں پہلی حدیث نکلی کہ جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی، جس کی پورے میں اتنا حسن ہے اس کے چہرے پہ کتنا حسن ہوگا۔ مالک بن دینار رحم اللہ نے ایک نوجوان سے کہا تجھے جنت کی حوروں کا شوق نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے کہا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے بے وقوف ان کا شوق رکھ چونکہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ بڑھاپا نہیں آتا، موت نہیں آتی، پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، مینسز نہیں ہے، حیض نفاس نہیں ہے، میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے چہرے کے نور کی تجلی نے اسے ہمیشہ کے لیے حسین بنا دیا۔ تو وہ اللہ کیسا حسین ہوگا؟ وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ کے فرشتے پکاریں گے کہ ان ربکم یقرکم السلام ویستزیرکم، اللہ تم سب کو سلام کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا آؤ مجھ سے ملاقات کرو۔ ابھی تک اللہ کو سوائے ہمارے نبی کے اور کسی نے نہیں دیکھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ انبیاء، صرف ایک ہستی نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ تو سارے جنتی دوڑے دوڑے جائیں گے۔ وہاں ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے مسجد۔ جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں اڑا ہوں ایک زمانہ لیکن میں اس کو ناپ نہیں سکا، وہ اتنا بڑا میدان ہے۔ مسجد، اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، موتیوں کی طرح چمکتی ہے، جو اللہ کا اسمبلی ہال ہوگا۔ جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایمان والی عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر، وہ یہاں نہیں ہوں گی۔ تو اللہ کہے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں پہلے کھانا کھلاؤ۔ تو جب وہ اللہ کے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے وہ کہیں گے یار جنت کے کھانے کا شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا انہیں پانی پلاؤ۔ پھر جب وہ جنت کا پانی پئیں گے اللہ کے دسترخوان کا، وہ کہیں گے یار جنت کا پانی کا شے ہی کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، اب انہیں پھل کھلاؤ۔ یہی ہمارا بھی دستور ہے نا، روٹی پانی پھر پھل۔ تو جب وہ پھل کھائیں گے تو کہیں گے یار جنت دے پھل تا شے ہی کوئی نہیں۔ ابھی پرسوں میں نے حدیث پڑھی کہ انگور کا ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا۔ انگور تو کیلا کیڈا بڑا ہے؟ تمہارا قد 60 ہاتھ ہوگا، 130 فٹ۔ یہ تو بے وقوف ہیں، جنت پڑھتے نہیں ہیں، میرے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے۔ وہ کچھ پڑھو تو تم زندگی لگاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ میں اینٹ کے سرانوں پہ سو کر میں نے پڑھائی کی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے، دنیا کی ساری دولت ہوتے ہوئے، اینٹ میرا سرانہ ہوتا تھا رائمنڈ میں۔ آج ہر کوئی سوشل میڈیا پہ مفتی بھی بنا بیٹھا ہے، مولوی بھی بنا بیٹھا ہے۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندوں نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پھل بھی کھا لیے، اب انہیں لباس پہناؤ،
شاہی دربار میں جانے کے لیے خاص لباس ہوتا ہے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں جانے کے لیے ایک شرط، باقی بھی صرف ایک بتا رہا ہوں، ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی جو ٹوپی ہے وہ 1,00,000 درہم کی ہونی چاہیے۔ اگر 1,00,000 درہم کی نہیں ہے تو اسے واپس کر دیا جائے۔ تو یہ تو اس سے بڑا شہنشاہ تو کوئی ہے نہیں، شاہی لباس کیسے پہنو گے کہ فرشتے جوڑے لے کر آئیں گے؟ تو جوڑے لے کر آئیں گے تو لاؤ گے کیویں، تو پاؤ گے کیویں؟ اتنے تو کوئی وکھرا کمرہ تو بنیا کوئی نہیں، واری واری جا کے کپڑے بٹا کے آؤ، کیا ہوگا تصور کرو۔ اور جوڑے کتنے آپ نے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے، 100 جوڑوں کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ ویسٹ کوٹ میرے اوپر بھاری ہو رہی ہے، ذرا گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ 100 جوڑے پہنے گی ایمان والی عورت اور مرد اور حوریں، اور ان کا وزن ان 2 انگلیوں میں آ جائیں گے وہ 100 جوڑے۔ اور عورتوں کا جو غرارہ ہوگا، لہنگا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، 3 میل کے دائرے میں۔ تو کپڑے کیسے بدلیں گے کہ ایک نور کی چمک اٹھے گی اور اگلے غائب اور نئے پہن لیے، نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، بس اللہ کی ایک تجلی آئے گی، اگلے غائب ہو جائیں گے، نئے پہن لیں گے۔ پھر اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ، پھر ایک ہوا چلے گی، وہ سب کو خوشبو لگائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا میرے بندو خوش تو ہو؟ میرے نبی نے فرمایا اس دن ہر مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تمہیں مقابلے میں بتاؤں تو پھر پتہ چلے گا۔ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ تو ایسے ہی بکواس ہے، دردیں سخت قسم کی، 18 سال۔ اللہ نے ایک دم پانی کے چشمے میں نہلا کر شفا دے دی، جوانی بھی دے دی، مال و متاع بھی دے دیا۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو سنو کہنے لگے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ ان کو توبہ 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 توبہ، میں 6 سال سے سر درد بھگت رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھو بھائی درد کیا چیز ہوتی ہے؟ نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ بیوی اچھی لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ ایسی بلا ہے، اور ان پر تو دردوں نے پورا قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو اس سے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہ جن دنوں میں بیمار تھا تو دن میں 1 دفعہ عرش سے آواز آتی تھی اللہ کی، ایوب کیا حال ہے؟ اس میں جو لذت تھی وہ اب صحت میں نہیں ہے۔ تو اب آپ جنت میں بیمار نہیں ہیں، موت بھی نہیں ہے، درد بھی نہیں ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، کیا لذت ہوگی۔ تو سب کہیں گے یا اللہ بہت اچھا ہے۔ پھر اللہ کہے گا راضی تو ہو، خوش تو ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں، سب کچھ دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو ابھی میں نے پورا نہیں کیا، اب پورا ہوگا۔ وہ سارے حیران ہو جائیں گے یا اللہ کون سا وعدہ، کیڑا وعدہ؟ ہر شے لگ گئی، زندگی، جوانی، صحت، ہر چیز۔ یا اللہ کون سا وعدہ ہے جو باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بین عبادی وزواری، ہائے 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 ینظرونی وانظر الیہم، اے رضوان پردے ہٹا دے، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے، یہ مجھے دیکھیں میں انہیں دیکھوں۔
یہ ایک وعدہ باقی ہے جو آج میں پورا کرنے لگا ہوں، اللہ فرمائیں گے۔ تو جو ہی پردے ہٹیں گے تو اب دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جنت کو دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، حوروں کو، کھانوں کو، کپڑوں کو۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا تو پوری، چونکہ ہمارے کوئی 10 کھرب سیل ہیں، خلیے جس سے انسان کی باڈی بنتی ہے، اور ہر خلیے میں، ہر سیل میں، ہر عضو بننے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کو دیکھیں گے تو جسم کے سارے سیل ان میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور آپ 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے۔ 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا مزہ ہوتا ہے، اور 10 کھرب آنکھوں سے اس کو دیکھنا، کوئی ہے اس لذت کا اندازہ لگانے والا؟ اور جب اللہ سامنے آئے گا تو مسکرائے گا، اللہ اکبر، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اب ہم یہ سنیں گے کیسے؟ 2 کانوں سے نہیں، پوری باڈی کے سارے سیلوں میں سننے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو 10 کھرب کانوں سے اور 10 کھرب آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنے کا مزہ لوگے، سننے کا مزہ لوگے۔ اب کون اس کو تصور کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ سامنے آئے گا تو کہیں گے یا اللہ بڑی غلطی ہوئی، فیصلہ آباد میں نمازیں پڑھی پر بڑی ڈھیلی ڈھالی، تو آج دیکھ کے پتہ چلا ہے تو بڑا حسین ہے، تو ہمارے مولا ہمیں اجازت دے، ہم صرف ایک سجدہ تمہیں دیکھ کے کرنا چاہتے ہیں۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخیا۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر تیرے بندے سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں جل گئے، پتھروں میں دبا دیے گئے، گردنیں اڑا دی گئیں، بوٹیاں ان کی جسم سے اتار دی گئیں تیرے عشق میں، اور تجھے دیکھا بھی نہیں، اور جب تجھے دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے کہ ہم آپ کو دیکھ کے آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ، او بھائیو، اللہ سے یاری توڑ کے کیا کر دیا؟ پورا پاکستان تباہ ہو رہا ہے، حکومتوں کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے، کہ ہم نے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ ہمارے بازار جھوٹ پہ، ہمارے بازار سود پہ، ہمارے بازار دو نمبری پہ، ہمارے بازار کھوٹ پہ، ہمارے بازار ناپ تول کی کمی کے، ہمارے بازار ملاوٹ کے، ہمارے شہر جوئے کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ ہم نے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم نے یہ کشتی ڈبوئی ہے۔ حکمران کتنے ہوتے ہیں؟ چند سو، چند ہزار۔ بنو امیہ کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، بنو عباس کوئی اچھے حکمران نہیں تھے۔ بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز آئے جنہوں نے خلافت راشدہ کو زندہ کیا، بنو عباس میں ان جیسا کوئی آیا نہیں، لیکن فتوحات بھی جاری تھیں، دروازے بھی کھلے ہوئے تھے، رحمتیں بھی اتر رہی تھیں، حکمران نافرمان تھے، عوام فرما بردار تھے، تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تو بھائیو، اوروں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن،